اللہ پاک نے فرمایا کلا ان الانسان لیطغی کہ بلا شک و شبہ انسان سرکش ہے، نافرمان ہے، بندے دی فطرت ہے کہ اندے چ آکڑ آ جاندی ہے، اور بالخصوص جدو خوشی دا موقع ہوئے ادو یہ آپے تو باہر ہو جاندہ ہے۔ اے اللہ پاک نے انسان دے بارے قرآن اچ فرمایا کہ ان الانسان لیطغی، جدو تک اندے ڈیڈے چ پیڑ ہوئے بندہ رہندا ہے، جدو درد چلی گئی ادو پھر پتہ نہیں آدھے آپ نو کی سمجھدا ہے، اور شادیاں دے موقع تے پھر بندہ بندہ نہیں رہندا، یہ اسی دیکھنے ہیں، ساڑی اکھاں یہ سارا کچھ ویکھ دیاں ہیں کہ شادی دے موقع تے بندہ بھول جاندہ ہے کہ ان دے گارج قرآن بھی پیا ہے، وہ نبی نو بھی منن والا ہے، کنے علاقیاں شادیاں ہوندیاں ہیں اور پتہ نہیں کنے کچھ گلچھرے اڑاندے ہیں، اور پھر شادی دے موقع تے بندہ جیڑا کام کردا ہے حقیقت تے اون دی ذات اوہی ہوندی ہے جیڑا شادی دے موقع تے کردا ہے، ان جو لک سکدا ہے، چھپ سکدا ہے، آدھے آپ نو چھپا سکدا ہے، لیکن شادی دے موقع تے جیڑا کام ظاہر ہو رہی ہے حقیقت چوئی ان دے ماننے چاہے، کیونکہ ادوں ان دی جیڑی خواہش ہے وہ عروج تے ہے، عروج بام تے ہے، اس وقت وہ آدھے آپ اچ نہیں ہوندا، تے جدو بندہ شادی دے موقع تے بھی نبی نو یاد رکھے تو پھر سچا عاشق رسول ہویا نا۔ وہ وڈے وڈے مولوی بھول جاندے نبی پاک نو، شادی دے موقع دے وڈے وڈے پیر بھول جاندے نبی پاک نو، وڈے وڈے مفتی بھول جاندے نبی پاک نو، شادی دے موقع دے اکھان ویکھے کام ہیں جناب، بڑے وڈے وڈے حاجی نہیں تماش بین ہوندے، خسرے نچاندے تے جناب سارا کچھ کر دیں جی میرا پتر ہے اور میں نہیں کرانگا تے پھر کون کرے گا، اندے آستے کمایا تے اندے تے لٹانا ہے، تے پھر شادی ہوئے اور شادی تے بندہ لیٹا بھی لاوے اور پھر نبی دا میلاد بھی مناوے تے اس گال دی دلیل ہے انہوں نبی پاک نال پیار ہے، کیونکہ شادی دے موقع دے میرے بیلیو اس وقت نہ جانے کنے مشورے آندیں تے کنیاں گلاں ہوندیاں تے کنے تانے سننے پہندیں کہ جناب شادی دا موقع تے تو سانو کچھ نہیں کرن دیندہ پیا ہے، وہ دو بندہ آکھدا ہے میں جیڑا کچھ بھی کرنا ہے اس نبی آستے کرنا ہے جن نے میرے آستے پتھر چلے ہیں، میں ان شادی دے موقع دے بھول جاواں انہوں کہ جنہاں نے اپنا خون بہایا اور غارائیں سجدہ کر کے میں نو نہیں بھلایا، اور میں آج سیرا پتر نو بن کے آدھے نبی نو کی میں بھول جاؤں، میں تو انو بھول سکنا، زمانہ بھول سکنا، برادری بھول سکنا، رشتہ دار بھول سکنا، میں آدھے نبی نو نہیں بھول سکدا، اور جیڑا قرآن نے فرمایا کہ انسان سرکش ہے، میں وہ سرکشاں دی صف وچ شامل نہیں ہونا چاہتا، میں شامل ہونا چاہنا تے ابو بکر صدیق دی صف وچ شامل ہونا چاہتا، جنہ تو پوچھا گیا تو انو چنگا کی لگدا ہے، حضرت ابو بکر صدیق تو پوچھا گیا کہ تو انو چنگا کی لگدا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی حضور تو آڈا چہرہ ویکھنا چنگا لگدا ہے، حضور تو آڈے تے مال لٹانا چنگا لگدا ہے، حضور تو آنو آدھی دھی دا رشتہ دینا چنگا لگدا ہے، سانو اونا دی صف وچ کھڑا ہونا ہے، اسی جناب زمانہ ناراض ہوندا ہے تو ہو جاوے، رشتہ دار دوست احباب جناب تانے مار دیں تو مار دے رون، خدا دی قسم اے ان پانی پڑا ہے، پانی اچھ دوسری جاگ چو پانی پاؤ گلاس اچھ، اے نال چینی پڑی ہے، چینی ڈالو گے پانی مٹھا ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا، اور ایسے پانی اچھ تسی مٹی دا بک بھر دو تے پانی اچھ مٹھاس نہیں آ سکتی، زندگی دی مٹھاس خدا دی قسم جدو تک نبی پاک مسکرا کے نہیں ویکھن گے زندگی مٹھی نہیں ہو سکتی، نبی پاک جدو تک مسکرا کے نہیں ویکھن گے، کوئی آدھی شادی جناب طوائفاں دا ناچ کراوے اور انہاں تے گٹیاں اڑاوے اور او اے سوچے کہ جناب انہاں دی زندگی اچ مٹھاس آ جاوے گی، سرور آ جاوے گا، سکون آ جاوے گا، وہ آدھے دل تے ایک گل لکھ لمن، وہ آج اس محفل اچ محمد شعبان صاحب دے گھر شادی دا موقع ایک گل لکھ کے چلے جاؤ کہ جیڑے بندے تے نبی پاک راضی نہیں ان دی زندگی اچ خوشی
खुशी कदे भी नहीं आ सकती। वो जनाब चाहे नोटां दी सेज सजा के उंदे ते समय फिर भी खुश नहीं रह सकता। चाहे जनाब वो रेशम दा लिबास पावे उंदे जिस्म नू राहत नहीं मिल सकती। चाहे वो जिंदगी जिन्ने भी अरमान इकट्ठे कर लवे उनकी जिंदगी नू चैन नहीं मिल सकता। और जिस दिन नबी पाक ने मुस्कुरा के इसकी तरफ अपना चेहरा कर दिया, खुदा की कसम वो छोटे से वो मकान के अंदर भी रहेगा तो अल्लाह ताला उसके बदन को भी राहत अता करेगा, जिस्म को भी खुशियां अता फरमाएगा। या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये सारी खुशियां अल्लाह ताला ने किसके सदके अता फरमाई? कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। और ये बात याद रखिएगा, जितना कुछ भी अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया है वो सब कुछ नबी पाक के कदमैन मुबारकैन का सदका है। ये बात हकीकत है। हमारे भाई जवान हुए हैं तो ये जवानी भी नबी पाक का सदका है। हमारे घर की छत बनी है तो ये भी नबी पाक का सदका है। आज ये हम जितना खाना पीना खाते हैं ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद का सदका है। अल्लाह ताला ने हमें ये कुव्वत गोयाई अता फरमाई है, हुजूर का सदका है। हमारी आंखों में नूर है, ये नबी पाक का सदका है। अल्लाह ताला ने हमें रिश्ते अता किए हैं, ये नबी पाक का सदका है। अल्लाह ने इल्म अता किया, हुजूर का सदका। फन अता किया, हुजूर का सदका। नबी पाक अलैहिस्सलाम के तुफैल अल्लाह ने दौलत अता की, शोहरत अता की, फन अता किया, हुनर अता किया। हुजूर के सदके अल्लाह ताला ने हमें जो है वो दुकानदारी भी अता फरमाई, तिजारत भी अता फरमाई, लेन देन का फन भी अता फरमाया। जब सब कुछ नबी के सदके अल्लाह पाक ने हमारी झोली में डाल दिया, वालिदैन का रिश्ता भी अल्लाह ने हुजूर के सदके अता किया। माँ मोहब्बत करती है तो ये भी नबी का सदका है। बाप प्यार करता है, ये भी नबी का सदका है। भाई भाई का ताल्लुक अच्छा है, ये भी नबी पाक का सदका है। हमें अल्लाह पाक ने बेइज्जत नहीं किया, ये भी नबी पाक का सदका है। अल्लाह ताला ने इज्जतों के ताज अता किए हैं, ये भी नबी पाक का सदका है। हम चलते हैं, ये हुजूर का सदका है। खाते हैं, हुजूर का सदका है। पहनते हैं, हुजूर का सदका है। हमारा सब कुछ, हमारे ताल्लुकात नबी पाक का सदका है। हमें जमीन के ऊपर जो है बिछोना मिला है, ये नबी पाक का सदका है। जब सब कुछ नबी का सदका है तो फिर शादी पे नबी भूल जाए, ये कैसे हो सकता है? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद। तो जब सब कुछ हुजूर के सदके मिला है, सब कुछ नबी पाक के सदके मिला है, दुनियावी मिसाल है कि आपको मतलब आपका अब्बा दुकान भी बना दे, उसमें सामान भी डाल दे, आपकी दुकान के अंदर राशन भी डाल दे, आपकी दुकान को गाहक भी दे और फिर आपको सीट पर भी बिठाए और फिर फीता काटने का टाइम आए तो अब्बा भूल जाए, चंगा लगेगा बेनू? मतलब दुकान बनाई, सेज सजाई, कुर्सी लगाई, सामान रखा, गाहक भी दिए और फिर कहा कि पुत्र जा आधा अड्डा संभाल, और फिर फीता काटते हुए अब्बा याद ना रहे तो अच्छा अब्बे को भी नहीं लगता, अच्छा माशरे को भी नहीं लगता। मेरे बेली, मेरे सज्जन, मेरे मित्र, कभी तूने सोचा है कि माँ की कोख में जब बच्चा पल रहा था तो किसका सदका खा रहा था? माँ की कोख में ना मशीन है, माँ की कोख में न तेरी ताकत चलती है, माँ की कोख में न तेरी नंबरदारी चलती है, माँ की कोख में जो है वो तेरा न फन न हुनर चलता है। माँ की उस कोख के अंदर जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो रब उसे अंधा भी बना सकता है, गूंगा भी बना सकता है, बहरा भी बना सकता है, मजूर भी बना सकता है। वहां किसका सदका? रब ने आंखें भी अता कर दी, ज़बान भी अता कर दी, हाथ सलामत अता कर दिए, पैर सलामत अता कर दिए। मेरे दोस्तों, वो नबी पाक का सदका अता हो रहा था, हुजूर के सदके ये सारा कुछ रब अता फरमा रहा था। फिर माँ के पेट से बच्चा बाहर आता है तो फिर जिंदगी के कितने शबो रोज गुजरते हैं, हर दिन जमाने में कितने हादसे होते हैं, हर दिन जमाने में कितनी मुश्किलात आती हैं। उन सारी मुश्किलात से बचाने वाला अल्लाह, और बचा रहा है नबी के सदके से,
بچانے والا اللہ اور بچا رہا ہے نبی کے صدقے سے. بچہ بچپن گزارتا روزانہ ہلکا ہلکا بڑا ہوتا جاتا ہے اور پھر وہ جوان ہوتا ہے. جوانی کے بعد ابا رشتہ ڈھونڈتا ہے, رشتہ طے ہو جاتا ہے, شادی کا موقع, سہرے باندھنے کا موقع, خوشیوں کا موقع, اور یہ موقع رب نے دیا, نبی کے صدقے سے دیا. اور پھر بندہ یار اسے ہی بھول جائے جس کا صدقہ کھائے, اسے ہی بھول جائے جس کی نگاہ عنایت میں رہ کر جیے, جس کی نگاہ عنایت میں اس پر فضل ہو, جس کی نگاہ عنایت میں اس پر کرم ہو. اللہ اللہ, ایسے بھی لوگ زمانے میں گزرے ہیں کہ حضرت اسود کے بارے میں آتا ہے کہ رنگ کے کالے تھے. شادی کا موقع ہے تو ان کی بات بھی بتا دوں کہ یہ قسمت والا گھر ہے. شادی کے موقع پر تلاوت قرآن ہوئی, نعت رسول مقبول پڑھی گئی, اور اس کے بعد حضور کی جو ہے وہ حمد و ثنا ہو رہی ہے, نبی پاک علیہ السلام کی تعریف و توصیف ہو رہی ہے, حضور جان عالم علیہ السلام کی مدح سرائی ہو رہی ہے, اور اس بات کا اقرار کیا جا رہا ہے اے زمانے والو گواہ ہو جاؤ, اے بھٹیوں والی آبادی میں رہنے والو تم بھی گواہ ہو جاؤ, بونگا حیات کی سر زمین پر رہنے والے نعت خانوں اور ائمہ حضرات تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ ہمارے بچے کی شادی کا جب موقع آیا تھا تو ہم نے حضور جان عالم کی تعریف میں وقت گزارا تھا. خدا کی قسم یہ گواہ عرش کے سامنے جب گواہی دے دیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا. عرش کے سامنے بھی تو گواہیاں آئیں گی نا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. عرش کے سامنے زمین کے ذرے گواہی دیں گے کہ یہ زمین پہ رہ کے کیا کرتا تھا. جب عرش کے سامنے زمین بھی گواہی دے گی اور یہ درخت بھی گواہی دیں گے اور بندے بھی کہیں گے کہ اے اللہ, اس موقع پر کہ جب بندہ نہیں رہتا, خود کو بھلا دیتا ہے, وہ کیا ہے, اس کی خواہشات عروج بام پر ہوتی ہیں, وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت برا کر گزرتا ہے, اس موقع پر بھی گناہ کر گزرتا ہے, شکر گزاری کے کام نہیں کرتا. اس بندے نے وہ یہ زمین بھی گواہی دے گی اور اللہ کے بندے بھی گواہی دیں گے کہ اس موقع پر بھی اللہ اس نے تجھے بھلایا نہیں ہے, اس اسود کی طرح نہیں بھلایا کہ جن کو کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا, کوئی شادی کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ. اسود کا مطلب ہے بہت زیادہ کالا, رنگ کالا ہے, کوئی شادی کے لیے رشتہ نہیں دیتا تھا. نبی پاک کے حضور آ کے عرض کرنے لگے, عرض گزار ہوئے غور سے سنتے رہیے گا, توجہ سے سنتے رہیے گا. میرا مطلب ہے ٹائم بیان جو ہے وہ ٹائم پر ختم ہو جایا کرے. شادی کا موقع ہے اور بڑے سارے کام ہیں, غور سے آپ سنیں گے تو لطف ملے گا, راحت ملے گی. اور یاد رکھیے گا, نعرے زیادہ لگانے سے گرمائش محفل کی نہیں ہوتی. جب تک من تڑپے نہ, دل دھڑکے نہ, رواں اٹھے نہ, فکر کا شعور بلند نہ ہو, اور جب تک وجود کے اندر جھرجھری نہ آئے, میرا ایمان ہے کہ وہ محفل نہیں. محفل میں بیٹھے بندے میں جھرجھری آ جائے, اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو جائے, وہ اپنے محسوسات اور احساسات کو مدینے کی گلیوں میں لے جائے اور وہ اپنے آپ کو محسوس کرنے لگے کہ وہ دربار رسالت مآب میں کھڑا ہے اور حضور کی نگاہ عنایت کا منتظر ہے. خدا کی قسم وہ محفل ایسی قبول ہے گویا کہ عرش کے سامنے محفل ہو رہی ہے. لیکن محفل کے اندر بندے کو پتہ ہی نہ لگے کہ محفل ہوئی کیا تھی, بات کیا ہوئی تھی. تو حضرت اسود نبی پاک سے آ کے کیا عرض کرتے ہیں, آقا آپ سے عرض ہے, گزارش ہے, کوئی رشتہ نہیں دیتا تو مہربانی کرو تسی میری شادی کرا دو. صحابہ جانتے تھے کہ جب غم عروج پر پہنچ جائیں تو غموں کا مداوع کرنے والا تاجدار مدینہ ہے. وہ جانتے تھے جب کہیں سنوائی نہ ہو, سننے والی ذات حضور جان عالم کی ذات ہے. وہ جانتے تھے جب مشکلات گھیرا ڈال لیں, جب دلدل میں پاؤں پھنس جائیں, جب آنکھیں رو رو کر تھک چکی ہوں, جب بدن کے اندر سخت باقی نہ رہے, جب اپنے چھوڑ جائیں, رشتہ دار ناتا توڑ جائیں, اس وقت حضور جان عالمی مہربانی فرماتے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا, آقا مہربانی کر دو میری شادی کرا دو. اللہ اللہ, کسی کا رشتہ اس کا ابا کراتا ہے, کسی کا دادا کراتا ہے, کسی کا نانا کراتا ہے, ان کے مقدر پر قربان حضور جان عالم ان کا رشتہ کرا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ کرا رہے ہیں اور ارشاد فرمایا, جاؤ فلانے گھر میں چلے جاؤ اور اس گھر پر دستک دینا اور اس گھر کے سربراہ آئیں گے تو ان کو کہہ دینا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ میرا رشتہ
نبی پاک نے طے فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ بھی بڑے تھے، ان کی سوچیں بھی بڑی تھیں، ان کی فکریں بھی بڑی تھیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ دیوانہ گیا، اس دروازے پر جب دستک دی اور دروازے سے وہ شخص نکلا اور ان کو کہا، وہ بھی صحابی رسول تھے، کہا کہ نبی پاک نے جو ہے وہ میرا رشتہ تمہاری بیٹی کے ساتھ طے کر دیا ہے، شادی کی تیاری کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ اللہ، وہ آدمی جو ہے سوچ میں پڑ گیا۔ بیٹی سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ میں مقدر والی ہوں کہ میرا رشتہ نبی پاک علیہ السلام نے طے فرمایا ہے، مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ حضرت اسود اپنے شادی کی تیاری کے سلسلے میں بازار جاتے ہیں، خوشبو خریدتے ہیں اور وہ سامان خریدتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ولیمے کی دعوت بھی ہو اور اپنی زوجہ کو کچھ تحفہ بھی پیش کر سکوں۔ وہ خریداری کر رہے ہیں، ادھر سے اعلان ہوتا ہے، کون خوش نصیب ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے میدان جہاد میں اپنے آپ کو پیش کرے۔ اللہ اللہ، محبت ہو تو ایسی ہو، پیار ہو تو ایسا ہو، وجدان ہو تو ایسا ہو، پاکیزگی ہو تو ایسی ہو، اور اپنا نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے کا طور طریقہ ہو تو ایسا ہو۔ بندے کی میرے بیلیوں شادی نہ ہو رہی ہو اور پھر مشکل سے رشتہ طے ہو جائے تو وہ تو شادی کے ارمانوں میں گم ہوتا ہے، لیکن یہ محبت تھی، یہ پیار تھا نبی پاک سے، وارفتگی تھی، وفا تھی، عشق تھا، اور وہ ہر حال میں اپنی خواہشات سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کیا کرتے تھے۔ اپنی خواہشات سے زیادہ کس سے پیار کرتے تھے؟ نبی پاک علیہ السلام سے پیار کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب ہن اس موقع تے بھی اسی مولوی بن جائیے۔ اللہ اللہ، جنت وچ خالی مولویاں تے نہیں جانا نا۔ قیامت والے دن پیاس لگے تے نبی پانی ونڈدے پے ہون، دوسرے لاکھاں گے کہ صرف جا کے مولوی پی لو۔ اس ٹائم بندہ کہے گا کہ میں بھی پی لوں، یہ بھی پی لے، وہ بھی پی لے۔ خدا کی قسم، نبی پاک کی ذات کسی مولوی کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور اتنے بہت سارے ایسے لوگ زمانے میں ہیں کہ جو ہم مولویوں سے زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں، اور خدا کی قسم وہ زمانے میں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ ایک دفعہ اللہ کو کہہ دیں تو اللہ تبارک و تعالی موسموں کو بدل دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے اوپر رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ یاد رکھیے گا، نبی کی ذات نہ امام مسجد کے ساتھ خاص ہے، نہ کسی پیر کے ساتھ خاص ہے، نہ کسی مفتی کے ساتھ خاص ہے۔ حضور جان عالم وہ چھلکتا جام ہے ان کی محبت کہ جس نے بھی پیا ہے رب نے اسے عزت کا تاج عطا فرما دیا ہے۔ جس نے بھی پیا ہے، کوئی بھی ہے، چاہے جناب وہ کوئی لوہا کوٹتا ہو، چاہے وہ گھڑا بناتا ہو، چاہے وہ کسی دکان پر کام کرتا ہو، وہ اس کو کوئی زمانہ نہ جانتا ہو، یہ بات دل پہ لکھ لیجئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نہ کسی حلیے کے محتاج ہیں، نہ کسی خاندان کے محتاج ہیں، نہ وہ کسی کنبے کے جناب وراثت ہیں کہ جناب اسی کنبے والا اس سے محبت کرے گا، فلاں علاقے والا ان سے پیار کرے گا، فلاں رنگ والا ان سے پیار کرے گا۔ میرا تیرا نبی سب کے لیے خزانے کھول کے بیٹھا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، رب نے ہمارے نبی کو کہا ہے، محبوبہ جیڑا بھی سوالی آوے جوڑی بھر دے، جوڑی بھر دیں، اس کو دھدکارنا نہیں۔ فَلَا تَنْهَرْ کا مطلب ہے جھڑکنا نہیں۔ رب کہہ رہا ہے جب بھی، جو بھی، جہاں کا بھی، جس طرح کا بھی سوالی آئے، تم سے جو مانگے محبوبہ جھڑکنا نہیں۔ میرے بیلیوں کبھی غور کیا ہے یہ کس کے پاس طاقت ہوتی ہے؟ جھڑکنا نہیں۔ بھئی آپ کے پاس 1000 بندہ آ جائے مانگنے کے لیے تو پیسے ختم ہو جائیں تو آپ تو جھڑکو گے نا، بھئی دفعہ ہو جائے یار ان ختم ہو گیا ہے، کس سرکھا دکھل ہے۔ دیگا ختم ہو جاون تو بعد بندے دا رویہ بدل جاندہ ہے نا۔ کوئی بھی مانگنے آئے گا، پلیٹ لے کے آئے گا تو پھر بندے کی طبیعت پہ گراں گزرتا ہے۔ نبی سے رب کہہ رہا ہے قیامت تک کے لیے قرآن ہے، قرآن ختم نہیں ہوا، قرآن قیامت تک کے لیے ہے، قیامت کے بعد بھی قرآن باقی رہے گا۔ ہم نہیں تھے، قرآن ازل سے تھا، قرآن لوح محفوظ میں تھا، ہم نہیں تھے، ہم بعد میں آئے ہیں، لیکن قرآن پہلے بھی تھا، ہم نہیں ہوں گے، قرآن بعد میں بھی ہوگا، اور پھر معاشر قائم ہوگا، ہم سارے کھڑے ہوں گے، اللہ اللہ قرآن پھر بھی ہوگا۔
تو اللہ پاک نے آکھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ محبوبہ سوالی نو جھڑکنا نہیں. تو پتہ چلا نبی کو اللہ نے آرڈر دیا ہے, اللہ نے آرڈر دیا ہے کہ جھڑکنا نہیں. اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک کے خزانے نہ ختم ہوئے ہیں نہ کبھی ختم ہوں گے, نہ کبھی ختم ہوں گے. یہ ہم لوگوں نے, یہ ہمارے ہاں نا یہ روایتیں بن گئی ہیں جناب. ایک خاص لوگ, خاص خاندان والے, شاید ہم سمجھتے ہیں کہ نبی پاک کا فیض پا لیں گے. شاید مولوی دا پتر ہے نبی پاک دا فیض پا لوے گا, شاید پیر دا پتر ہے فیض پا لوے گا, شاید مفتی دا پتر ہے فیض پا لوے گا. نا نبی پاک کی ذات کسی شخص کے ساتھ خاص نہیں. نبی پاک وہ کھلا ہوا خزانہ ہے کہ جو بھی گیا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس در سے فیض عطا فرمایا. اور یہ بات حقیقت ہے. اب دیکھتے نہیں ہیں شرک پور شریف والے آرائی ہیں اور فیض لینے والے سید ہیں, کرما والے سرکار. کہاں سے کہاں کا فیض جاری کیا. بلال حبشی حبشہ کا رہنے والا غلام ہے, لیکن فیض اتنا پایا کہ جو ہے اس دور کے سارے کتب ابدال بھی وہاں جہاں حضرت بلال کا نام آتا ہے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور رنگ بھی کالا ہے اور نقش و نگار بھی نہیں ہے. ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ اچھی نک ہے کہ نہیں ہے, ان دی اکھ جناب کے جائیے تے ان دے ہاتھ کے جائن تے ان دے پیر کے جائن, انہوں کو جاندہ ہے کہ نہیں جاندہ. نبی پاک نہیں ویکھ دے جے. او بیلیو نبی پاک نال محبت کرو, زمانے دیاں گلائیں چ نہ آؤ, بیلیاں دیاں گلائیں چ نہ آؤ. خدا دی قسم نہ بیلی بیلی رہندا جے تے نہ رشتے رشتے رہندے جے. اوکھا ویڑا آندہ میں ویکھا ہے زمانے تے, بڑے بڑے اوکھے ویلے ہیں چ کنڈ بھی کھا کے ٹر جاندے ہیں, بڑے بڑے اوکھے ویلے ہیں چ منہ نہیں لاندے. بڑے بڑے بیلی سجن جدوں تنگی آندی ہے قرضہ چڑھ جاندا ہے, گھارے چمہ بیمار پئی ہوندی ہے, بیلی دروازے تے کدے نہیں آندے, رشتے چھڑ جاندے جے. میرے دوستو یاد رکھیا جے, زمانے تے توانو کوئی بھی وفا نہیں دے سکدا جیڑی وفا توانو نبی پاک نے عطا فرمائی ہے. توانو کوئی محبت نہیں دے سکدا جیڑی محبت نبی پاک نے عطا فرمائی ہے. نہ کوئی مولوی وہ محبت دے سکتا ہے, نہ کوئی وہ پیر محبت دے سکتا ہے, نہ زمانے دا کوئی چودھری محبت دے سکتا ہے, نہ کوئی وڈیرا, نہ ایم این اے, نہ ایم پی اے, کوئی بھی وہ محبت نہیں دے سکتا جیڑی محبت نبی پاک نے آدھی امت نو عطا فرمائی ہے. اور یہ گل حقیقت ہے, نبی پاک ورگی محبت نہ کوئی کر سکتا ہے. وہ نبی پاک دو حدیث یاد آگی, حضرت عمر راوی ہیں کہ نبی پاک نے ایک باری نماز پڑھائی, نماز پڑھان تو فوراً بعد حجرے چلے گئے. پھر اگلی نماز ٹائم آئے, نماز پڑھائی, پھر حجرے چلے گئے. پھر اگلا ٹائم آیا, نماز پڑھائی, حجرے. صحابہ پریشان بھی کوئی گل ہی نہیں کرتے. اور جن دے نال محبت ہوئے وہ گل نہ کرے تو بندہ ذرا تشویش چاہ جاندے نا, وجہ کی ہے نبی پاک گل ہی نہیں کر رہے. اللہ اللہ. پھر نبی پاک نے خود فرمایا میرے صحابہ تم سوچ رہے تھے میں نماز پڑھاتا ہوں اور حجرے میں چلا جاتا ہوں تو تم سوچ رہے ہوں گے بات چیت نہیں کرتے. اللہ اللہ میرے نبی پر میں قربان جاؤں. نبی پاک کہتے ہیں میں ہر نماز کے بعد حجرے میں جا کے رب سے یہی کہتا رہا, سونے ربا امت بخش دینا. ہونے تے بیٹھے جے ٹھنڈے دل نہ سوچیا جے, کوئی مسئلہ نہیں, تقریر تو انہوں یاد روے نہ روے, چلو ایک جملہ یاد رہ جاوے. ایک اور پتے دی گال داس دے وہاں لوکی اسم اعظم لب دے ہیں. پتہ ہے جیڑا لفظ تواڈے دل تے اثر کر جاوے حقیقت ہے تواڈے آستے تا اعظم ہوئی ہویا اثر کر جاوے. اللہ اکبر. میرے دوستو ٹھنڈی طبیعت نال کدے دل وچ غور کرے جے, کوئی ویڈیو دے ذریعے سن کے ہو سکتا ہے غور کرے. زندگی وچ ایک دفعہ لازمی سوچیا جے کہ تواڈے تعلقات وچ کنے بیلی ہونے ہیں جنہاں نال تساں زندگی گزاری ہے. کسے ایک دا نا غور نال سوچیا جے بھی رات دے پچھلے پیر 3 بجے اٹھ کے وہ تواڈے واسطے انہیں دعا منگی ہوئے, رو کے تڑپ کے اور وجود نو پیش کر کے اکھائیں جو اتھرو بہا کے آدھے بدن جھرجری لیا کے انہیں آکھا ہوئے کہ سونے ربا میرے اس بیلی نو بخش دے. اے جیا رشتہ, اے جیا تعلق, اے جی دوستی شاید ہی کسے قسمت آلے نو نصیب ہوئے. بلکہ دعائیں بھی بندہ آدھے بارے ہی سوچتا رہندا ہے یا رب میرا آ کم کر دے, میرا آ کم کر دے, کوئی کسے نو یاد نہیں رہندا. اور میں قربان جاواں
उस ताजदारे कायनात पर, नबी पाक पर, हुजूर जाने आलम पर। कहते हैं मैं हर नमाज पढ़ा के अल्लाह से यही कहता रहा, सोने रब मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर यही अर्ज करता रहा, या रब कुछ बंदे तो बगैर हिसाब के बख्श देना। अल्लाह अल्लाह कहते हैं कि यानी हिसाब किताब तो होगा, लेकिन हुजूर ने जिद लगा ली, सोने कुछ तो बगैर हिसाब के चले जाए ना, मेहरबानी कर दे। अल्लाह अल्लाह तो कहते हैं रब ने मेहरबानी फरमाई और कहा, महबूब 70,000 मैंने बगैर हिसाब के बख्श दिए। तो नबी पाक ने कहा कि या रब इजाफा फरमा, ये थोड़े हैं, इजाफा फरमा। अल्लाह अल्लाह तो रब ने फरमाया हर एक के साथ 70,000 और बख्श दिए, यानी 70,000 की किताब ही नहीं खुलेगी। और फिर उनमें से हर बंदा 70,000 को और ले जाए। हजरत उमर वहां मौजूद थे, अर्ज करने लगे आका और इजाफा करवा लेते, और इजाफा करवा लेते। नबी पाक ने कहा और भी इजाफा कराया है, अब उसमें कितने आए हैं वो रब जानता है, रब के रसूल जानते हैं। वही बात मौलाना अहमद रजा खान ने कही कि एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, इशारा तेरा। यानी क़यामत दा दिन होवे ते 1 करोड़ बंदा खड़ा होवे, नबी पाक अलैहि सलाम की ये ताकत है रब की अता से कि नबी पाक अपना हाथ हिलाना तो बड़ा दूर है, वो कहते हैं अपना अबरू, ये अबरू जो है ना, अबरू आपने नवाबों की नवाबी देखी होगी ना, कि बंदा फंसा हुआ हो और वो थानेदार को कह दें कि छोड़ दे, ये अबरू वो हिलाता है तो वो छोड़ देते हैं। ये एक बंदा सिर्फ थानेदार से छुड़ा सकते हैं, लेकिन सारे डेरे वाले जमा हो जाएं, वजीर आजम भी जमा हो जाए, अपोजिशन वाले भी जमा हो जाएं, सारे एसपी एसएचओ जमा हो जाएं, आईजी सारे जमा हो जाएं, क़यामत वाले दिन अल्लाह किसी को पकड़ ले तो खुदा की कसम है ये कोई भी बंदा एक भी शख्स को नहीं छुड़ा सकता। और मेरा नबी क़यामत वाले दिन मुजरमों में 1 करोड़ बंदा पकड़ा खड़ा हो और नबी कह दे जान दो नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। 1 करोड़ बंदे को हुजूर बस इस तरह कर दे, जान दो ये मेरा बंदा है, जान दो। मेरे बेलियो यार, कभी संजीदगी से सोचा है कि हम सब दोस्ती लगाते हैं, जनाब है थाने में दोस्ती हो जाए, उससे दोस्ती हो जाए, ये औखे वेले काम आएगा। नबी पाक से भी तो दोस्ती करें, बेली बनाओ। बेली बनाने दा जेड़ा हक है, बेली कौन होता है? आपके दुकान पे गाहक ना आए, आपको घाटा कभी पड़े या कभी आपको परेशानी बहुत आ जाए, तो जब सज्जन आ जाए ना तो बंदे दा चेहरा खिल जाता है और उन्हें जफ्फी पांदा, यार आज मैं बड़ा परेशान हाँ ते तू आ गई है, फिर तुसी बिठांदे जे आंदे जे यार 5 मिनट और बह जा, उन्हें चाह पुआंदे ए जे बेली। इस तरह के एहसासात नबी पाक के साथ जोड़ें, नबी पाक के साथ जोड़ें। और खुदा की कसम जिस दिन आपने ये महसूसात जो बंदे के हवाले से आप करते हैं ना कि आप पर गम है और एक बंदा आया उसने आपका गम दूर नहीं किया, घाटा पूरा नहीं किया, बस आपको उससे मोहब्बत है, वो आपका सज्जन बना हुआ है, आपकी तबीयत में फर्क आ गई। ओ मेरे दोस्त, कभी अपने बेडरूम में बैठकर हुजूर को इस तरह याद कर, नबी पाक को याद कर। तो खुदा की कसम है नबी पाक से जिसने दोस्ती लगाई है और उसका हक अदा किया है, तो फिर नबी पाक ने भी उनको बड़ा नवाजा है। हजरत असवद ने जब ये आवाज सुनी, ये ऐलान सुना कि जनाब जिहाद के लिए बुलाया जा रहा है, अब एक तरफ शादी का मौका, दूसरी तरफ दुख उठाने का मौका। जिहाद में यही होगा ना, बाजू कट जाएगा, जरब लग जाएगी, बंदा मर भी सकता है। तो कहा कि शादी का सामान मुझे ना दो, मुझे कोई तलवार दे दो। अल्लाह अकबर। और फिर फौज में शामिल हो गए, पीछे पैदल चलने लग गए। अब जब वहां पहुंचे, मैदान में पहुंचे ना, तो इन्होंने अपना जो इमामा वगैरह था तो उससे अपना मुंह ढांप लिया, इस तरह ना मुंह ढांप लिया। अल्लाह अकबर। मोहब्बत अवनते है जी है। अब हमारे पास तो बहाने होते नमाज नहीं पढ़ने के, हमारे पास बहाने होते हराम खाने के, और यहाँ बहाना मोहब्बत यूं बहाने ढूंढती है। मुंह ढांप लिया। क्यों ढांपा?
کہ شادی کے دن پڑ گئے، نبی پہچان لیں گے تو مجھے واپس بھیج دیں گے. وہ ان کی اپنی اللہ اکبر. نبی پاک نے دور سے دیکھا تو یہ کلائیوں سے پہچان لیا، یہ کلائیاں تھیں. اور پھر نبی پاک سے کیا بات چھپی ہوئی ہے؟ یہ دونوں طرف کی محبتیں ہیں، حضور کی بھی محبت اور صحابہ کی بھی محبت. یوں جب کلائی چل رہی ہے تو وہ اس کا بلیک کلر تھا، اسود تھے، تو یوں جب تلوار چلا رہے ہیں دور، مگن ہے نبی پاک کی محبت میں مست ہو کے. اب شادیاں رہ گئیں ایک سائیڈ تے، حضور دا پیار قربان جاؤں. وہ جب چلا رہے ہیں تو نبی پاک نے دور سے دیکھا یہ تو اسود ہے، اس کی تو شادی ہے، یہ کہاں آ گیا؟ اللہ اللہ، ادھر محبت کہ یہ میرا اسود یہاں کہاں آ گیا، ادھر محبت کہ محبوب میدان جنگ میں ہو اور عاشق پڑا رہے، محبوب وہاں کھڑا ہو اور عاشق بستر پر پڑا رہے. یہ ہو نہیں سکتا. محبت والے کبھی محبوب کو تنہا چھوڑا نہیں کرتے، محبت والے اوکھے ویلے میں بھلایا نہیں کرتے، محبت والے خوشیوں میں بھی یاد رکھتے ہیں، مشکل میں بھی یاد رکھتے ہیں. یہ حقیقی محبت تھی، یہ حقیقی پیار تھا. نبی پاک نے آواز دی لیکن وہ فدا ہونے میں مست تھے، وہ قربان ہونے میں مست تھے. شہید ہو گئے. جب اس کے بعد شہداء کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا، میرے نوجوان ساتھیوں غور سے سننا، میری بہنوں تم بھی توجہ کر کے سننا. اللہ اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے اسود کی لاش کو ذرا ڈھونڈ کے لاؤ. نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جب ان کا جسد رکھا گیا وہ خون میں لت پت تھے. محبت رسول میں نبی پاک کے قدموں پر اپنا وجود، اپنی جوانی، اپنا کمارپن قربان کر دیا تھا. اللہ اللہ، نبی پاک علیہ السلام جب ان کے لاشے پر آئے، حضور جان عالم جب ان کے جسد اقدس پر آئے تو رونے لگ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اسود کا نکاح رب نے جنت میں حوروں کے ساتھ فرما دیا ہے. اللہ اکبر. میرے دوستو، نبی پاک سے محبت سچی فرما لو. شادیاں بھی ہوتی ہیں زندگی میں، بڑی بڑی رب خوشیاں عطا فرماتا ہے، لیکن رب نے کہا ہے نہ شادی کے موقع پر رب نے کہا فلیفرحوا، نہ بچہ پیدا ہونے پر رب نے کہا فلیفرحوا، نہ ہمیں جو ہے وہ 2 مربع زمین ملی تو رب نے کہا فلیفرحوا. فلیفرحوا کا مطلب ہے کھل کے خوشی مناؤ. کھل کے خوشی منانے کا مطلب ہے فلیفرحوا، رج کے خوشی مناؤ. ہمیں دنیا کی کوئی بھی نعمت ملی، رب نے نہیں کہا کہ رج کے خوشی مناؤ. رب نے یہ نہیں کہا کہ پتر دیا اب رج کے خوشی مناؤ. رب نے یہ نہیں کہا تو MP MN بن گیا اب رج کے خوشی منا. رب نے یہ نہیں کہا کہ تو نے جو ہے وہ اتنی دکانیں بنا لی اب رج کے خوشی منا. لیکن ایک موقع پر رب نے کہا ہے، اور وہ موقع ہے نبی پاک کی ولادت کا موقع ہے، حضور کے میلاد کا موقع ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ یہ میرا سب سے بڑا فضل ہے، یہ میرا سب سے بڑا کرم ہے، یہ میرا سب سے بڑی عنایت ہے، یہ میرا احسان عظیم ہے تمہارے اوپر. اب ربیع الاول آتا ہے تو مومن کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. فلیفرحوا، ایک موقع پر رب کہتا ہے ان اللہ لا يحب الفرحین. اللہ پاک قرآن میں یہ سورہ قصص کے اندر اللہ نے کہا ہے، آیت نمبر 76 کے لاسٹ میں رب نے کہا ہے ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ تم جو اتراتے ہو نا، جو رج کے اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہو، رب کو یہ اچھا نہیں لگتا، اترانا، اکڑنا، اپنے آپ کو دکھانا. لیکن جب نبی کی ولادت کا موقع آتا رب کہتا فلیفرحوا، اب رج کے بتا ہمارا نبی آیا ہے، اب زمانے کو بتاؤ ہمارا آقا آیا ہے، ہمارا سید آیا ہے، ہمارا سردار آیا ہے، ہمارا مولا آیا ہے، ہمارا ملجا آیا ہے، ہمیں سب کچھ عطا کروانے والا آیا ہے. جن کے صدقے قرآن ملا وہ آیا ہے، جن کے صدقے رحمان ملا وہ آیا ہے، جن کے صدقے مجھے میری پہچان ملی وہ آیا ہے، جن کے صدقے انسان کو انسانیت ملی وہ آیا ہے، جن کے صدقے سے کعبہ کو بھی پاکیزگی ملی، بتوں سے پاک کیا گیا وہ آیا ہے، جن کے صدقے سے مکہ مکرمہ بنا، مدینہ منورہ بنا، جن کے صدقے سے حضرت آدم صفی اللہ بنے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بنے ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بنے ہیں، حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے پہلا رسول بنایا ہے، جن کے صدقے سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ بنے ہیں اور حضرت عیسیٰ روح اللہ بنے ہیں وہ آئے ہیں. تو اب تمہیں جو ہے وہ خوش ہو کے بتانا ہے زمانے
بھر کو بتانا ہے, شادیوں کے موقع پر میلاد کر کے بتانا ہے, کوئی کاروبار کرو تو میلاد کر کے بتانا ہے کہ ہمیں سب کچھ ملا ہے, لیکن ہمیں سب سے بڑی خوشی نبی کی آمد کی خوشی ہے, حضور کے میلاد کی خوشی ہے, حضور جان عالم کی ولادت کی خوشی ہے, حضور کی جلوہ گری کی خوشی ہے, حضور جان عالم زمانے میں آئے ہیں, ہمیں اس کی خوشی ہے کیونکہ ہمارے بھائی نے, ہمارے بیٹے نے, ہمارے بچے نے جو صحرا باندھا ہے یہ بھی ان کے صدقے سے باندھا ہے, یہ صحت دی ہے تو ان کے صدقے سے دی ہے. ہم اقرار کرتے ہیں اور رب کے حضور یہ کہتے ہیں, یا رب تیرا احسان ہے, تو نے یہ شادی کی نعمت بھی عطا کی اور نبی کی امتی ہونے کا موقع بھی ہمیں عطا فرمایا. تو میرے دوستو یہ ساری باتیں ہیں. زمانہ بیت جاتا ہے, وقت بیت جاتا ہے, حالات بدل جاتے ہیں, موسم بدل جاتے ہیں, برادریاں بدل جاتی ہیں, دوستی کا معیار بدل جاتا ہے, زمانے والے بدل جاتے ہیں, کاروبار کی نوعیت بدل جاتی ہے اور مارکیٹ کی لینگویج بدل جاتی ہے, مارکیٹ کا چال چلن بدل جاتا ہے, زمانے بھر میں ہر چیز بدلتی ہے, لیکن عشق رسول نہ کبھی بدلا ہے نہ کبھی بدلے گا, محبت رسول نہ کبھی بدلی ہے نہ بدلے گی, اور اس کی نہ زبان کبھی پہلے بدلی ہے نہ بعد میں کبھی بدلے گی, بلکہ یہ تو وہ راستہ ہے جس میں بے زبانوں کی محبت کا بھی احساس کیا جاتا ہے, جس میں بے زبان, جس کے پاس لفظ بھی نہیں وہ بھی نبی پاک سے بات کر سکتا ہے, جس کے پاس جو ہے وہ الفاظ کا جو ہے وہ بچھونا نہیں ہے وہ بھی نبی پاک کی محبت کی محفل کو سجا سکتا ہے. میرے دوستو آئیے نبی پاک سے سچا پیار کیجئے اور اس صف میں کبھی بھی کھڑا نہ ہونا جو قرآن نے کہا ہے کلا ان الانسان لیطغی, کہ یہ انسان سرکش ہے, اور سرکش کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں, سرکش کو پکڑا جاتا ہے, سرکش کو مارا جاتا ہے, سرکش کو ذلیل کیا جاتا ہے, سرکش کو کی توہین کی جاتی ہے, اور جو سرکش نہیں ہوتا اس کو مربے بھی کھلائے جاتے ہیں, اس کو کھانے بھی کھلائے جاتے ہیں, جو پٹا باندھ کے مالک کے ڈیرے پہ رہتا ہے اس کو زمانے کی تکلیفیں نہیں پہنچتی. وہ یہاں ایک بات یاد آ گئی, دا باج گئے بس کر, وہ مجھے ایک بزرگ تھے تو وہ کہتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا بھی ولایت کیسے ملی, وہ آکھتے ہیں جی مینوں ایک غلام نے سمجھایا تو میں ولی بن گیا, مطلب اس راستے پہ میں چل پڑا. ایک غلام نے, غلام پہلے ہوتے تھے لوگ بکتے تھے تو انہیں غلام بولتے تھے, اب تو نوکر ہوتے ہیں غلام نہیں ہوتے, وہ غلام ہوتے تھے. کہتے کہ میں تاجر تھا, سامان بیچنے کے لیے نکلا تھا, جب اس شہر میں گیا تو وہاں فاقہ تھا, روٹی نہیں ملتی تھی, لوگ بھوکے مر رہے تھے. تو کہتے کہ ایک بندہ بڑا سینہ چوڑا کر کے تو چل رہا ہے, اس کی چال چلن میں یہ عجیب انداز ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا بندے بھوکے مر رہے ہیں اور تجھے ٹینشن ہی نہیں, وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے میرے مالک کل بہت کچھ ہے. گل سمجھے نہیں, کہتا ہے میرے مالک کل بہت کچھ ہے تو میں کیوں پریشان ٹراں. تو میرے بیلیو اسی جنہ دے غلام ہے نا, ساڈے مالکاں کل بھی بہت کچھ ہے, کیوں تسی گھبران دے جے, ایویں شکوے کر دے جے تے ایویں پریشانیاں اٹھان دے جے, شوگر دے مریض ہو جان دے جے. کبھی سوچا ہے کہ جس کے غلام ہیں, جس کے نوکر ہیں, ان کے پاس اتنا کچھ ہے, اتنا کچھ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, آپ کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی اور خدا کی قسم نہیں پہنچ سکتی, ان کی سلطنت جہاں تک ہے. وہ تو وہ بخاری شریف کی حدیث ہے, صحابی نے وضو کرایا ہے اور نبی پاک نے فرمایا ہاں بھی ربیہ کی منگنے مانگ لے, ہم ان کے نوکر ہیں. یہ آج میلاد ان کا منا رہے ہیں, کسی وڈیرے کا میلاد نہیں منا رہے, ہم برتھ ڈے کسی وزیر اعظم کی نہیں منا رہے, اگرچہ ہم نیچے بیٹھے ہیں لیکن خدا کی قسم اس نیچے بیٹھنے پر اس وقت عرش بھی رشک کر رہا ہوگا کہ یہ انسان ہو کر مادیت ان کے سامنے ہے, نفس ان کے اندر موجود ہے, اور یہ وہ ساری باتیں چھوڑ کے اس وقت رات کے اس پہر میں نیچے زمین پہ بیٹھ کے, نہ ان کو کسی طرح کا لالچ دیا گیا ہے, نہ کسی طرح کا کوئی جو ہے ان کو کسی سے غرض ہے, یہ بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں, باتیں سن رہے ہیں. تو میرے دوستو یہ عام بات نہیں ہے. حضرت ربیہ کو نبی پاک کہہ رہے ہیں, ہم یہ ان کا میلاد کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں دل کے اوپر یہ بات لگے
اور دل کے دروازے پر دستک ملے اور پھر محسوس ہو کہ ہاں میں اور وہ، یار میں اور وہ. حضرت ربیعہ کو کہہ رہے ہیں مانگ کی منگنا ہی. بتاؤ مجھے کوئی کہہ سکتا ہے زمانے میں کوئی بندہ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ مانگ کی منگنا ہی. سل یا ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ جو مانگے گا تمہیں عطا کیا جائے گا. وہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والے حضرت ربیعہ بھی جانتے تھے کہ یہ کون ہے، میں کس کا نوکر ہوں، کس کا غلام ہوں، کن کو وضو کرا رہا ہوں. وہ جانتے تھے. انہوں نے جھٹ سے کہا حضور جنت میں اپنا پڑوسی بنا لو. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات، جنت میں اپنا پڑوسی بنا لو. جنت میں نبی پاک نے منع نہیں کیا، کہا سجدے کیا کرو، زیادہ سے سجدے کیا کرو، نماز پڑھا کرو. منع نہیں کیا، عطا کر دیا. جس نے جب مانگا حضور جان عالم نے عطا کیا. اور میرے دوستو اس بات پہ بات ختم کر دوں گا کہ ہمارے پیارے نبی اتنے شفیق اور مہربان ہیں کہ ایک خاتون کا جو ذہنی توازن تھا وہ ٹھیک نہیں تھا اور وہ باتیں زیادہ کرتی تھی. نبی پاک کو ایک دفعہ بلا لیا بات کرنے کے لیے، دکھڑا سنانے کے لیے. تو حضور علیہ السلام ایک راستے کے کنارے پر کھڑے ہو گئے. دیر تک وہ باتیں کرتی رہی. کسی نے کہا آقا آپ جانتے نہیں کہ اس کا ذہنی توازن کا مسئلہ ہے؟ کہا کہ مجھے پتا ہے لیکن میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا، میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا. میرے دوستو آئیے پیارے نبی سے سچی محبت کیجئے اور کوشش کیجئے جہاں تک ممکن ہو ان کو یاد کیجئے، ان سے محبت کیجئے. روزانہ درود پاک کو اپنا معمول بنائیے. اپنے گھر کے اندر روزانہ ایک وقت مقرر پر جو ہے جب شام کو عشاء کے ٹائم گھر پر آئیں تو 10 دفعہ سارے درود پاک پڑھ لیا کریں. یہ ساری بہاریں ہیں جو محبت رسول کی خوشبوئیں بکھیرتی رہے گی. اور بالخصوص جن کی شادی نہیں ہوئی ہے تو ان کو یہ درس دیتا ہوں کہ آج اس محفل سے وہ سبق لے کے جائیں اور اپنی شادی کے موقع پر جو ہے اس طرح ذکر رسول، ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر، نبی پاک کا ذکر اور یہ اچھی محفل کا رواج دیں تاکہ ہمارے ہاں جو ایک غلط رسم و رواج پڑے ہیں جس سے ہمارا پیسہ ضائع ہوتا ہے، جس سے عزت خراب ہوتی ہے، جس سے جھگڑے فساد پیدا ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہاں رواج ختم ہوں. اور یہ رواج ہم نہیں ڈالنے ہیں، ہمارے ذمے یہ ساری چیزیں ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہاں کتنے رشتہ دار شعبان بھائی کے آئے ہوں گے، ان کے دوست آئے ہوں گے اور محلے والے بھی یہاں بیٹھے ہیں. آپ بھی کوشش کریں، ارادہ کریں کہ آپ اس طریقے سے اپنی شادیوں کو سیلیبریٹ کریں کہ آپ پر پیسے کا بھی بوجھ نہ ہو اور آپ کے اوپر جو ہے وہ ضمیر کا بھی بوجھ نہ ہو. اور یہ محفلیں شادی میں وہ خوشبو ثابت ہوتی ہیں کہ جیسے بزرگوں نے کہا نا، پہلے زمانے میں لوگ جب گھڑے لیتے تھے نا تو کورے گھڑے میں جب پانی ڈالتے تھے تو پھول کی پتیاں ڈال دیتے تھے اور پھر وہ پانی گرا دیتے تو گھڑے کے جو اندر وہ پانی جو پھول کی پتیوں والا ہوتا تھا اس کی خوشبو جذب ہو جاتی تھی. تو ساری زندگی جب تک گھڑا ٹوٹتا نہیں تھا وہ پھول کی پتیاں خوشبو آتی رہتی تھی. تو شادی کے پہلے دن ہی اللہ رسول کا ذکر جذب ہو جائے تو ساری زندگی وہ مہک پہنچتی رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا